صلونا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: اربعۃ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وامنت الملائکہ۔ چار طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں۔ لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں۔ ظاہر ہے کہ لعنت کرنے والا اللہ ہے، اللہ عز و جل ہے۔ اللہ عز و جل نے چار طرح کے لوگوں پر لعنت فرمائی اور اس لعنت پر فرشتوں نے آمین کہی۔ یعنی اس لعنت کی قبولیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس لعنت کی قبولیت پر فرشتوں کی آمین کا مہر لگا ہوا ہے۔ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ یعنی جب کہا جائے اللہ نے اس پر لعنت کی یا اس پر دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے دنیا و آخرت میں اپنی رحمت دور کر دیا ہے۔ اب وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھے، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ فرمایا چار طرح کے لوگ ہیں جن پر دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی اور فرشتوں نے آمین کہی ہے۔ نمبر 1، رجل جعلہ اللہ ذکرا فانث نفسہ۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ نے مرد بنایا لیکن وہ عورت بننا چاہتا ہے۔ وتشبہ بالنساء، اور عورتوں کے طور طریقے، عورتوں کی وضاحت، عورتوں کی چال چلن اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی۔ دوسرا، وامرأۃ جعلہ اللہ انثی فتذکرت، اور دوسرا وہ عورت جسے اللہ نے عورت بنایا لیکن وہ مردوں جیسا بنتی ہے۔ وتشبہت بالرجال، اور مردوں جیسی وضاحت اختیار کرتی ہے، مردوں جیسی چال چلن اختیار کرتی ہے، مردوں جیسا طور طریقہ اختیار کرتی ہے۔ اللہ نے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ چوتھا، والذی یضل الاعمی، وہ شخص کہ کوئی نابینا، کوئی اندھا اس سے راہ پوچھے اور وہ اسے راستے سے بھٹکا دے، اسے گمراہ کر دے، اسے منزل معلوم ہونے کے باوجود دوسری راہ دکھا دے۔ فرمایا اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت فرمائی۔ اور چوتھا وہ شخص، ورجل حسور، چوتھا وہ شخص کہ تمام اختیار اور استعداد ہونے کے باوجود وہ نکاح نہ کرے، فقط اس لیے کہ کون بیوی بچوں کے جھمیلوں میں پڑے، کون اس دنیا داری میں پڑے، یہ سوچ کر وہ نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اب آزاد خیال ہو گئے، جو نکاح فقط اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کون پاؤں میں بیڑی باندھے، کہ جان بوجھ کر کون اپنے گلے میں گھنٹی باندھے،
کہ اس قدر تنگیاں ہو جائیں، اس قدر پابندیاں ہو جائیں، اپنی مرضی سے بندہ پھر کہیں جا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے دوست یار میں جتنا وقت چاہے بیٹھ نہیں سکتا، گھر میں بھی وقت دینا ہوگا، اہلیہ کو بھی وقت دینا ہوگا، بچے ہو جائیں تو پھر بچوں کو پالنا ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور اللہ نے انسانیت کی بقا نکاح میں ہی رکھی ہے نا، تو جو نکاح نہیں کرتا گویا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے فقط اپنی نفس کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اللہ اس کے رسول نے دنیا و آخرت میں اس پر لعنت فرمائی۔ اور دوسرا وہ شخص کہ اسے کوئی اندھا نابینا راہ پوچھے اور وہ تمسخر کرتے ہوئے یا جان بوجھ کر یا کوئی پرانی دشمنی نکالتے ہوئے کسی بھی وجہ سے وہ اسے راستے سے بھٹکا دے، سیدھی راہ اسے معلوم ہونے کے باوجود ٹیڑھی راہ بتا دے، منزل معلوم ہونے کے بجائے کہ منزل معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود وہ دوسری جانب اسے بھٹکا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی لعنت فرمائی۔ اور پہلے اور دوسرے وہ لوگ تھے، مرد اور عورتیں، مرد وہ جو مرد ہونے کے باوجود عورتوں کا طور طریقہ اختیار کرے، اور وہ مرد اس پر اور وہ عورت اس پر بھی لعنت کی گئی کہ جو عورت ہونے کے باوجود مردوں کا طور طریقہ اختیار کرے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اسلام کا مزاج یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، مرد ہے تو مرد ہی دکھے، عورت ہے تو عورت ہی دکھے، مرد کی اپنی پہچان ہے، اپنا تشخص ہے، عورت کی اپنی پہچان ہے اور اپنا ایک معیار ہے۔ نہ عورت مرد بننے کی کوشش کرے اور نہ ہی مرد عورت بننے کی کوشش کرے۔ جب وہ ایک دوسرے کی فضیلت لینے کی کوشش کریں یا ایک دوسرے کا طور طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں تو گویا وہ اسلام کے مزاج جانے کی کوشش کر رہی ہے، گویا وہ اسلام کا مزاج سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب وہ اسلام کا مزاج سمجھ نہ سکا تو اس پر لعنت بنتی ہے، اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہی ہے۔ لہذا جب مرد ہے تو اسے چاہیے عورتوں کا طور طریقہ اختیار نہ کرے، بڑے بڑے بال عورتوں جیسے نہ رکھے، بالوں میں چٹیاں نہ باندھے، بالوں میں پونی نہ لگائے، کانوں میں بندے نہ پہنے، اپنی انگلیوں میں عورتوں کی طرح دو دو تین تین چار چار انگوٹھیاں نہ پہنے، عورتوں کی طرح ناخن نہ بڑھائے، ان کی طرح لباس نہ پہنے، چست اور جھڑکیلے بھڑکیلے لباس نہ پہنے۔ مردوں کے لیے یہ سب حرام ہے۔ ہر وہ عمل جس سے مرد کی پہچان ختم ہو جائے اور وہ سامنے سے یا دور سے دیکھنے سے مرد نہیں بلکہ عورت لگنے لگے، یہ اس کے لیے حرام ہے، اور جب اس کے لیے حرام ہے تو گویا وہ اللہ کی لعنت کا اپنے آپ کو خود مستحق کر رہا ہے۔ اسی طرح اب عورتوں کے لیے آ جائیے، دیکھیے کہ اس کی کس قدر سختی بیان کی۔ شیخ محقق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے انگوٹھی کے بارے میں تو ہم نے پچھلی نشست میں کافی تفصیل سے گفتگو کی نا۔ عورت چاندی کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے اور سونے کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے، مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، چاندی کی انگوٹھی پہنے گا اور وہ بھی 1 ماشے سے کم، 4.5 ماشے سے کم ہو، یہی ہے نا۔ تو شیخ محقق رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورتوں کو مردوں کے خد و خال سے بچنے کے لیے، ان کی وضاقتہ سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے، عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی نہ پہنیں، کہ کہیں مردوں کی طرح نہ دکھیں، مردوں کے خد و خال اور مردوں کی وضاقتہ ان میں نہ آئے، وہ چاندی کی انگوٹھی نہ پہنے۔ فرمایا اگر چاندی کی انگوٹھی پہنے بھی تو اس پر سونے کا رنگ چڑھا لے، سونے کا پانی چڑھا لے، تاکہ کسی بھی طرح اس قدر باریکی بتائی گئی، اس قدر تاکید بتائی گئی فقط اس لیے کہ مرد ہی لگے،
عورت عورت ہی لگے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا، عورت مرد بننا چاہے گی. ہم جس زمانے میں رہتے ہیں یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ مرد عورتوں کی وضاحت اختیار کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور عورت مردوں جیسا دکھنے اور بننے کی خواہش رکھتی ہے. انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے کر لیے، تنگ اور چست کپڑے کر لیے، بال مردوں جیسے رکھ لیے، مردوں جیسی چال اپنا لی اور وہ اپنے آپ کو مرد اور مردانہ اور جوان سمجھنے لگی. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جو مرد عورتوں کا طور طریقہ اختیار کرے گا اللہ اس کے رسول نے اس پر بھی لعنت فرمائی، اور جو عورت مردوں کا طور طریقہ اختیار کرے اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے. یہ جو نئی رنگی ہے، یہ جو روشن خیالی ہے، اس روشن خیالی نے اور اعلیٰ تعلیم کی آڑ میں گمراہ کرنے نے اس زمانے کے نوجوان مردوں کو اور عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس قدر گمراہ کر دیا، اسلام سے دور کر دیا ہے کہ اب انہیں اسلام کا طور طریقہ اچھا نہیں لگتا، مغربی طور طریقہ اچھا لگتا ہے. مغربی طور طریقہ اختیار کرنا ان کی خواہش ہو گئی ہے. عورتوں کو بھی مغربی طور طریقہ اچھا لگتا ہے، ہندوؤں کا طور طریقہ اچھا لگنے لگا، ان کا پہناوا اوڑھاوا اچھا لگنے لگا، یہود و نصارہ کا طور طریقہ، ان کی حیات زندگی، ان کی زندگی کے طور طریقے اختیار کرنا اچھا لگنے لگا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ آج کی عورت چاہتی ہے، فیشن چاہتی ہے مغربی اور طرز زندگی چاہتی ہے مغربی، لیکن تحفظ چاہتی ہے اسلام کا. جہاں تحفظ کی بات آئے تو کہتے ہیں اسلام ہمیں تحفظ نہیں دیتا، اسلام کو چاہیے ہمیں تحفظ دے. تو ہر عورت اللہ ماشاء اللہ اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، دیندار عورتیں بھی ہیں اس زمانے میں، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے. اکثر عورت طرز زندگی چاہتی ہے مغربی اور چاہتی ہے کہ فیشن چاہتی ہے ہندوؤں کی، یہود و نصارہ کا فیشن چاہتی ہے، طرز زندگی چاہتی ہے، لیکن تحفظ مانگتی ہے دین اسلام کا. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اسلام ایسی عورت کو تحفظ دیتا ہے جو اسلام کا آئینہ دار ہوتی ہے. جو عورت اسلام کا آئینہ دار نہیں ہے اسے اسلام سے تحفظ مانگنے کا حق ہی نہیں ہے. لہذا ان باتوں پر اچھی طرح عمل کیجئے. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید فرمائی ہے. حدیث سننے کے بعد ہمیں حیرت ہوتی ہے. ایک تو شیخ محقق کی تاکید ہم نے سنی نا، فرمایا عورت کے لیے چاندی کی انگوٹھی بھی جائز ہے لیکن کہیں مردوں سے مشابہت نہ ہو جائے. فرمایا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی نہ پہنے، اور اگر پہنے تو سونے کا پانی چڑھا لے، کہیں مردوں سے مشابہت نہ ہو جائے. کیسی تاکید فرمائی ہے. اور ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کس قدر مذاق بنا رہے ہیں. دوسری ایک خاص غلطی دیکھیے کہ اس زمانے میں جہاں عورت اور مرد کا تشخص ختم ہو رہا ہے وہاں چپل اور جوتے پہننے میں بھی اب کوئی وقار اور کوئی اختلاف معلوم نہیں ہوتا، کوئی پہچان نہیں ہے. مرد عورت کی چپل پہن لیتا ہے، عورت مرد کی چپل، اور اس طرح سے پہننے میں کوئی اسے برائی سمجھتے نہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے یہ دیکھیے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کی، کسی عورت کے بارے میں انہوں نے پوچھا. ان ابن ابی ملیکہ، حضرت ابن ابی ملیکہ روایت کرتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ قیل لعائشہ رضی اللہ عنہا ان امرأة تلبس النعل قالت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلة من النساء. ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ عورت مردوں کی چپل اختیار کر لیتی، استعمال کر لیتی ہے، تو کیا مردوں کی چپل عورت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے لیے روا ہے یا نہ روا ہے. یہ پوچھا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد بننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے. یعنی مرد کی چپل کا استعمال بھی گویا عورت کے لیے مرد بننے کی خواہش کا اظہار کرنا ہے. تو اسلام نے تو ایسی تاکید فرمائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نظر رکھی اور کہا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی اگر انسان عمل کرے گا
تو آئندہ جا کر بڑی باتیں خود ہی وہ ان سے بچ جائے گا. چھوٹے کاموں سے بچے گا تو بڑے کاموں سے آگے جا کر خود ہی بچ جائے گا. بھی مرد ہیں تو مرد ہی لگیں اور اللہ کی لعنت سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں. اور ہماری اسلامی غیرت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر والی کو، دیگر جو مستورات ہیں انہیں بھی دین سکھائیں، دین پڑھائیں. اور کوئی عمل اگر آپ دیکھیں لباس میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، اگر ان کا کوئی عمل اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، تو انہیں روکیں، انہیں ٹوکیں، انہیں منع کریں، انہیں ڈانٹیں، تاکہ آئندہ جا کر وہ کوئی بڑے کام کرنے کے لیے جری نہ ہو جائیں. دیکھیں کہ ہم اس معاشرے میں ہیں کہ عورت مردوں کی چال چلن اختیار کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتی ہے، اور مرد عورتوں کی چال چلن اختیار کرنے میں کوئی عیب سمجھتا نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس تو الگ چیز ہے، چال چلن تو الگ چیز ہے، چپل پہننے سے بھی منع فرمایا کہ عورتوں کی چپل الگ ہو، مردوں کی چپل الگ ہو. یہاں ہمارے بعض صوفیاء کرام نے فرمایا بہتر یہ ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں بھی 2 جوڑی چپل ہو. ہمارے یہاں بیت الخلاء میں عام طور پر پورے گھر کے لیے ایک ہی جوڑی چپل ہوتی ہے نا، چاہے مرد کی ہوتی ہے چاہے عورت کی ہوتی ہے. اور بیت الخلاء جانے والا اگر مرد ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر عورت ہے تو وہ مرد کی چپل استعمال کر رہی ہوتی ہے. ہمارے صوفیاء کرام نے تاکید کرتے ہوئے احتیاطاً یہ فرمایا بہتر یہ ہے کہ بیت الخلاء میں بھی مرد کے لیے الگ چپل ہو، عورت کے لیے الگ چپل ہو، تاکہ اس لعنت سے اور اس وعید سے ہم وہاں پہ بھی بچیں. ہمارے صوفیاء کرام نے یہاں تک تاکید فرمائی ہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. لہذا اب ہمیں چاہیے کہ اس کا خیال کریں. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے 2 جملوں میں کہ ہمارے اولیاء کاملین اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا کہ وہ کوئی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑتے نہیں تھے، اور کوئی چھوٹا گناہ سمجھ کے کرتے نہیں تھے. اور ان کا کہنا یہ ہوتا تھا بسا اوقات انسان کی جان بچانے کے لیے 1 بوند کافی ہوتا ہے، 1 بوند پانی کافی ہوتا ہے، اور بسا اوقات پورے شہر کو جلانے کے لیے آگ کی 1 چنگاری کافی ہوتی ہے. لہذا چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ وہ کرنے لگ جائیں، اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر اسے چھوڑ نہ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر انسان اگر عمل کرے گا تو بڑی باتوں سے بھی بچے گا، اور اگر جو کرنے کی باتیں ہیں وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑے اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. ہر طرح کے رنج و علم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما. ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول.